یہ بات ہے قرآن کی۔ کہتا ہے میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، دیکھو بالکل ٹھیک ہیں۔ میں لگدیاں اٹھاؤں گی اور آگ کو اور بھڑکاؤں گی۔ یہ بات ہے اس آگ کی جو ایک بیوی لگائے گی اپنے شوہر کے لیے۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کو بھرے بازار رسوا کیا۔ میرے بھاتیجے نے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے، کہتا ہے صرف ایک خدا کو مانو۔ کون تھی ام جمیل جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے؟ ارے سنو بہن، تم نے سنا کیا؟ وہ جو ام جمیل تھی نا، بڑی آکد میں رہتی تھی۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ سر مسلم فیملی میں بچوں کو قرآن کا رٹا تو لگوا دیا جاتا ہے کہ 4 کل پڑھو، سورہ لہب پڑھو، لیکن کیا ہم اس آیت کا مطلب بتا پاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ سورہ لہب اس وقت نازل ہوئی تھی جب ابو لہب نے ہر حد پار کر دیا تھا نبی کو پریشان کرنے کی۔ یہ بات ہے سورہ لہب کی۔ قرآن گھروں میں ہے لیکن دلوں میں نہیں۔ اگر یہ بات جب سٹارٹ ہوئی جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے پہاڑ چڑھ رہے تھے اور ایک زور سے آواز لگائی، یا صباح، یعنی سب اکٹھا ہو جاؤ۔ سب نے یہ آواز سنی تو جو انسان جو بھی کام کرتا وہ سارا کام چھوڑ کے رسول اللہ کے پاس بھاگتا، کیونکہ رسول اللہ صفا کے پہاڑ پہ تھے، اور یہ پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ کسی کو کوئی بھی بات کرنی ہوتی وہ صفا کے پہاڑ پہ چڑھ جاتا۔ کوئی خطرہ لگتا ہے، صافا سے آواز آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سب کو ایک نظر دیکھا اور پھر کہا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ ہاں، آپ آمین ہیں، آپ صادق ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے لوگوں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس آنے والے عذاب سے، اور عبادت کرو ایک خدا کی، ایک اللہ کی۔ پھر ایک آواز آئی اور وہ آواز تھی ابو لہب کی۔ تباً لکا یا محمد، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی لیے بلایا تھا ہمیں۔ وہ یہ ساری چیزیں بول کے تو چلے گیا تھا، مگر اسے پتا نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں اسی کے اوپر آ پڑی تھی۔ میں جمیل ایک کمال کی خوبصورت عورت تھی، وہ اللہ کے نبی کو نئے نئے طریقے سے پریشان کرتی تھی۔ غلامون، اس کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دو۔ مکے کے سرداروں، اس محمد کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ کبھی وہ اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کانٹے بچھا دیتی، یا کبھی مکے والوں کو جمع کر کے انہیں بائیک آؤٹ کرنے کا بولتی، اور حتیٰ جب ہو گئی جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم اپنی وائف کو طلاق دو، کیونکہ جو ان کی وائف تھی وہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھی، ام کلثوم اور رقیہ۔ اگر طلاق نہ دی تو تم میرے بیٹے نہیں۔ دن جیسے جیسے آتے گئے اس میں ابو لہب کے غصے میں اور اضافہ آ گیا، وہ اور اللہ کے نبی کو پریشان کرتا۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ کہہ رہا ہے صرف ایک خدا۔ ارے ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دئی؟ مکہ والوں، اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال میں سورہ لہب نازل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارن ذات لہب، وہ بہت جلد بھادکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حملۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ فی جیدہا حبل من مساد، اس کی گردن میں کھجور کے ریشوں کی رسی ہوگی۔ آیت اترنے کے بعد بھی ابو لہب کی حرکتیں نہیں سدھری، وہ پھر مذاق اڑاتا۔ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، دیکھو بالکل ٹھیک ہے۔ وقت سب کچھ دکھا دیتا ہے ابو لہب۔ ابو لہب اس طرح مرا کہ اس کی باڈی اس کے خود کے بیٹے بھی نہیں اٹھائے۔ بدبو آ رہی ہے، لاش سڑ چکی ہے۔ ہم چھونے والے نہیں، خود ہی گڈھا کھود لو۔ نمأ الكم آیا
बॉडी से इतनी गंदी बू आती थी कि लोग परेशान हो जाते थे। उम्मे जमील उस आग को और भड़काती थी जिसमें उसका शौहर था। जो उम्मे जमील का फेवरेट हार हुआ करता था वही उसके गले का फंदा बन गया। कि वाइफ का भड़काने का काम था। वो दुनिया में सबको भड़काती थी तो वो अपने ही हस्बैंड के लिए लकड़ी जमा कर करके लाती थी और उसकी आग में डाल के उसे और बूस्ट करती थी। तो इससे हमें क्या सीखने मिल रहा है? दैट मीन्स हमें किसी की भी बैक बाइट नहीं करनी चाहिए, यानी गीबत नहीं करनी चाहिए। आजकल हम क्या करते, अरे फलाने की बेटी भाग गई तो दूसरा बोलते अरे भाग गई, वो तो इसका सोना लेके भागी है। मतलब हम क्या कर रहे, कौन से रास्ते पे चले? कुरान चीख चीख के हर आयत में बता रहा है, फिर भी हम ये चीज नहीं छोड़ रहे हैं। बुराई का साथ देने वाला अंजाम में शरीक होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज।